بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کہاں سے اپنی پاورز ڈیرائیو کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج انشاءاللہ اس پریزنٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کے جو پرائمری لا ہے یعنی بیسک لا ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اس سیشن میں ہم بنیادی طور پر جو دو ہمارے لا ہیں ان کو دیکھیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 میں کون کون سے آرٹیکلز ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ جو اس کا آرڈیننس ہے جس کو ہم کہتے ہیں آڈیٹر جنرلز فنکشنز پاورز اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس آرڈیننس 2001، اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ وہاں کون کون سی پروویژنز ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے چونکہ پرائمری لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، تو کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ہم آرٹیکل کے نام سے یاد کرتے ہیں ہمیشہ۔ جب بھی ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حوالہ دیں گے ہم کہیں کہ آرٹیکل نمبر فلاں جو ہے وہ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلا ہمارا آرٹیکل ہے، پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ٹوٹل 4 آرٹیکلز ہیں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، جن کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ تو ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا جو آرٹیکل ہے یہ 168 آرٹیکل ہے، یہ دیئر شیل بی این آڈیٹر جنرل آف پاکستان، اس حوالے سے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ دیئر شیل بی این آڈیٹر جنرل آف پاکستان who shall be appointed by the president۔ نمبر 1 تو یہ بات ہو گئی کہ جو بھی آڈیٹر جنرل پاکستان بنے گا اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ کریں گے۔ اور before entering upon office the auditor general shall make before the chief justice of Pakistan oath in the form set out in the third schedule۔ اور جب وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی اب ان کو اوتھ بھی لینی ہے۔ اوتھ لینے کا کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جائیں گے اس کے آفس میں، اور وہاں وہ اوتھ لیں گے، اور یہ اوتھ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا جو 3rd schedule ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا الفاظ ہوں گے، تو وہ وہاں پہ جا کے اپنی اوتھ لے لیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دی آڈیٹر جنرل شل انلیس ہی سونر ریزائنس اور از ریموڈ فرام آفس ان اکارڈنس ود کلاس 5 ہولڈ آفس فار اے ٹرم آف 4 years فرام دا ڈیٹ آن وچ ہی assumes such office or attains the age of 65 years whichever is earlier۔ اب یہ ہے کہ اب آڈیٹر جنرل پاکستان نے آفس تو ہولڈ کر لیا، اس کے بعد اگر ان کو جو ہٹانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا، اور اگر ان کی جو ٹوٹل مدت ملازمت ہے وہ کتنی ہوگی یا کتنی عمر ہوگی، تو اس کے حساب سے وہ چیزیں یہاں اس سب آرٹیکل 3 میں 168 کی ڈسکس کی گئی ہیں۔ یعنی یا تو ایک وہ ریزائن کر دیں اپنی پوسٹ سے تو ٹھیک ہے، ریزگنیشن دے دیا تو ان کے وہ جس ڈیٹ سے وہ اپروو ہو جائے گا ریزگنیشن، اس ڈیٹ سے وہ ان کی وہ پوسٹ ویکنٹ ہو جائے گی، یا یہ کہ ان کی سروس کے جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس کے 4 سال مکمل ہو جائیں، 4 years جب سے انہوں نے ڈیٹ آف ایگزمپشن آف چارج سے، تو وہ جب 4 سال پورے ہو جائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی نیکسٹ ڈیٹ کے لیے اسے وہ ان کے آفس ویکیٹ ہو جائے گا۔ یا یہ جو تیسری بات ہے کہ ان کی ایج جو ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 65 years ہو جائے، جس ڈیٹ کو بھی ان کی ہو جائے گی اس ڈیٹ سے مزید آگے وہ اپنے آفس کو ریٹین نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے یہ 3 باتیں یہاں پہ ڈسکس ہو گئی ہیں، جس میں ایک اور ایڈیشن ہے وہ یہ کہ دی ادر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس آف دی آڈیٹر جنرل شال بی ڈیٹرمنڈ بائی ایکٹ آف مجلس شورا وچ از پارلیمنٹ اینڈ انٹل سو ڈیٹرمنڈ بائی آفس آف دی پریزیڈنٹ۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی اور اس آفس کے حوالے سے یا فنکشنز اینڈ پاور کے حوالے سے کوئی بھی جو پروویژن ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی، جس کو ہم مجلس شورا کہتے ہیں، سے مراد یہ ہے کہ سینٹ اور پارلیمنٹ قومی اسمبلی دونوں مل کے وہ ڈیسائن کریں گے۔ اور اگر وہاں سے کوئی نہیں ہوا، کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں ہوا یا انہوں نے ڈٹرمن نہیں کی، دونوں ہماری پاکستان کے سب سے بڑے ادارے ہیں، تو اس وقت تک جب تک وہ نہیں کرتے پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنے آرڈر کے ذریعے سے ان کے حوالے سے جو بھی ڈیسیژن کریں گے، جو بھی آرڈر ایشو کریں گے وہ امپلیمنٹ ہوں گے۔ اسی طرح
جو چوتھی بات اس میں ڈسکس ہوئی وہ یہ کہ اے پرسن ہو ہیز ہیلڈ آفس ایز آڈیٹر جنرل شیل ناٹ بی ایلیجیبل فار فردر اپوائنٹمنٹ ان دی سروس آف پاکستان بفور دی ایکسپائریشن آف 2 years آفٹر ہی ہیز سیزڈ ٹو ہولڈ دیٹ آفس. اب یہ ہے کہ جو بھی ہیں چونکہ وہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک آفس کا جو کانسٹیٹیوشن آفس ہے اس کا انہوں نے ہولڈ کیا تو اب وہ 2 سال تک اپنی سروس ختم ہونے کے بعد کوئی اور دوسری اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکتے. اسی طرح 5ویں بات یہ ہے کہ دی آڈیٹر شل ناٹ بی ریموڈ فرام آفس ایکسیپٹ ان دا لائک مینر اینڈ آن دا لائک گراؤنڈز ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ. اگر کسی وجہ سے آڈیٹر جنرل پاکستان کو اس کی پوسٹ سے ہٹانا پڑتا ہے ریموو کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ایک پروسیجر یہی ہے کہ جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو ہٹانے کا جو پروسیجر ہے وہ وہی ہے. یعنی ان کا ایک کیس سبمٹ ہوگا, پہلے گورنمنٹ آف پاکستان سبمٹ کرے گی کیس ان کا, تو وہ جو سپریم کونسل ہے وہاں پہ ان کا جائے گا, فیڈرل سپریم کونسل, اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کے جو بھی ڈسکشن ہوگی اس کے مطابق پھر اس کو ہٹانے کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ ایٹ اینی ٹائم وین دی آفس آف دی آڈیٹر جنرل از ویکنٹ اور دی آڈیٹر جنرل از ایبسنٹ or is unable to perform the functions of his office due to any cause, the President may appoint the most senior officer in the office of the Auditor General to act as Auditor General and perform the functions of that office. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آڈیٹر صاحب بیمار ہو جاتے ہیں یا کہیں باہر جاتے ہیں یا کچھ اور بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آفس کو چلا سکیں, تو اس کے لیے پھر یہ طریقہ کار ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ آڈیٹر جنرل آفس کے کسی سینئر آفیسر کو اس کام کے لیے اپوائنٹ کر دیں گے اور وہ پھر اس کام کو دیکھے گا جب تک کہ وہ مناسب سمجھا جائے گا. تو یہ آرٹیکل 168 بنیادی آرٹیکل ہے اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے حوالے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نیکسٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے. یہ وہ آرٹیکل ہے آرٹیکل 169 آف دی آڈیٹر جنرل جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. اس میں جو 2 باتیں مین جو اس میں لکھی گئی ہیں, سب کلاس اے میں دی اکاؤنٹس آف دی فیڈریشن اینڈ آف دی پروونسز, اس کے حوالے سے اس کے جو فنکشنز ہیں, اینڈ دی اکاؤنٹس آف اینی اتھارٹی اور باڈی اسٹیبلش بائی دا فیڈریشن آر اے پروونس. ان دونوں کے لیے کیا کام کرے گا؟ پرفارم سچ فنکشنز اینڈ ایکسرسائز سچ پاورز ایز میں بی ڈٹرمنڈ بائی اور under Act of Majlis Shura Parliament and until so determined by order of the President. یعنی فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں, اور اس میں تو ویسے بھی چونکہ یہ پہلے بن گیا تھا تو اس میں ڈسٹرکٹ جو گورنمنٹس ان کے حوالے سے بھی بات ہے, یا کوئی ایسی باڈی کوئی ادارہ اور اگر قائم کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ تو ان کے اکاؤنٹس کو بھی آڈٹ کرنے کی اور ان اکاؤنٹس کے حوالے سے جو پاورز ایکسرسائز کرنی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان نے وہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ اس کو ڈٹرمن کر سکتی ہے, اور اگر نہیں کی تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو آرڈر اس کے ایشو کرے گا اس کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے گا. یعنی بنیادی طور پر جو آڈٹ کرنے کا جو فنکشن ہے وہ یہ آرٹیکل ہے, یعنی آرٹیکل 169 جو ہے یہ آڈٹ کے حوالے سے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنے کی پاورز یہاں پہ انویسیج کی گئی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ اب جو دوسری بات ہے اس میں پڑھنے والی بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ آرٹیکل 170 ہے, اس کے پھر 2 پارٹ ہیں. جو سب آرٹیکل 1 ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دی اکاؤنٹس آف دا فیڈریشن اینڈ آف دی پروونسز شیل بی کیپٹ ان سچ فارم اینڈ ان اکارڈنس ود سچ پرنسپلز اینڈ میتھڈز ایز دی آڈیٹر جنرل میں ود دی اپروول آف دی پریزیڈنٹ پریسکرائب. نمبر 1 یہ بات ہوگی کہ جو اکاؤنٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پروونشل گورنمنٹ کے یا کسی بھی ادارے کے جس کے اکاؤنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے جو ادارہ بنایا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہے, تو اس کے اکاؤنٹس کا جو فارمیٹ ہوگا جو فارمز جو استعمال ہوں گے ان کو پریسکرائب کرنا, اور پھر اکاؤنٹس کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اور میتھڈز ہیں ان کو ڈٹرمن کرنا اور پریسکرائب کرنا ود دی اپروول آف پریزیڈنٹ. یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کا فنکشن ہے, اس کی ڈائریکشن پہ کیے جائیں گے سارے کام. یعنی اس کے علاوہ کسی اور کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے اکاؤنٹس کے حوالے سے یہ کام کرنے کی. اور جو دوسری بات اس میں بتائی گئی وہ یہ دی آڈٹ آف دی اکاؤنٹس آف دا فیڈرل اینڈ آف دی پروونشل گورنمنٹس اینڈ دی اکاؤنٹس آف اینی اتھارٹی اور باڈی اسٹیبلشڈ بائی اور انڈر دا کنٹرول آف دا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ شیل بی کنڈکٹیڈ بائی دی آڈیٹر جنرل who shall determine the extent and nature of such audit. یہ بڑا سب آرٹیکل 2 جو ہے نا 170 کا, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ آڈٹ کے حوالے سے. وہ یہ
کہ آڈٹ کی ڈٹرمینیشن آف ایکسٹینٹ آف آڈٹ اینڈ نیچر آف آڈٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس دونوں کے اندر. ایکسٹینٹ آف آڈٹ سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پیریڈ کا آڈٹ کرنا ہے، اس کو ہم ایکسٹینٹ کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے کہ کتنے سال کا، کہ مہینے کا، 2 مہینے، آدھا انٹرم آڈٹ، سال، 5 سال، 20 سال، کتنے سال کا آڈٹ کرنا ہے. وہ آڈیٹر جناب پاکستان کا پریروگیٹو ہے، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اتنے سالوں کا آڈٹ کیوں کرنے آ گئے ہیں، آپ تو بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ پاور کہ کب تک کتنے سالوں کا آڈٹ کرنا ہے، یہ آرٹیکل 170 کے سب آرٹیکل 2 میں بڑی کلیئرٹی سے بیان کر دی گئی ہے. اسی طرح نیچر آف آڈٹ کیا ہوگا جو بھی آڈٹ کرنا ہے، تو نیچر آف مراد سے مراد یہ ہے کہ ٹائپ آف آڈٹ، یعنی وہ سرٹیفکیشن آڈٹ کرنا ہے یا پرفارمنس آڈٹ کرنا ہے یا ایک کمپلائنس ود اتھارٹی آڈٹ کرنا ہے یا کوئی اور اسپیشل آڈٹ کرنا ہے. وہ اس کی جو ٹائپ آف آڈٹ وہ نیچر ہم اس کو کہتے ہیں. تو اس کو ڈٹرمن کرنا بھی یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اس کو کوئی گائیڈ ایسے نہیں کر سکتا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، یہ اس کی اپنا اتھارٹی ہے، وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ بنیادی چیز، یعنی ہم آرٹیکل 169 کے ساتھ جب ہم آرٹیکل 170 کو پڑھتے ہیں تو وہ جو پاورز ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اچھا، اب آخری آرٹیکل ہے جو آرٹیکل 171 ہے. یہ بتاتا ہے کہ جو رپورٹس ہوں گی جو آڈیٹر جنرل جب آڈٹ کرے گا تو وہ رپورٹس کا کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. اس کے لیے یہ 2 باتیں اس آرٹیکل میں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، دی رپورٹس آف دی آڈیٹر جنرل ریلیٹنگ ٹو دی اکاؤنٹس آف دا فیڈریشن shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before the both houses of Majlis Shura in Parliament. یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی بھی رپورٹس ہوں گی وہ جس حوالے سے بھی ہوں گی وہ پریزیڈنٹ پاکستان کو سبمٹ کی جائیں گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا، وہ آگے لے ڈاؤن کرے گا ان کو پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے مجلس شورا میں، یعنی سینٹ کو اور پارلیمنٹ کو وہ جا کے دے گا. وہ بھی اس کے لیکن سبمٹ ہونی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. ان کے اپروول کے بعد پھر آگے معاملات چلیں گے. سیکنڈ جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ، دی رپورٹس آف دی آڈیٹر جنرل ریلیٹنگ ٹو دی اکاؤنٹس آف اے پروونس شیل بی سبمٹڈ ٹو دی گورنر آف دا پروونس وی شیل کاز دیم ٹو بی لیڈ بفور دا پروونشل اسمبلی. یہ 2 باتیں الگ الگ ہو گئیں. جو پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہوگی وہ پریزیڈنٹ کو سبمٹ ہونی ہے ہر قسم کی رپورٹ. سیکنڈلی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا جب آڈٹ ہوگا تو وہ جو رپورٹس بنیں گی کسی بھی حوالے سے جو بھی رپورٹ ہوں گی تو وہ گورنر کو سبمٹ ہوں گی آف دی رسپیکٹو پروونس، جو بھی اس پروونس کا گورنر ہے اس کو سبمٹ ہو گئی. اور وہ آگے گورنر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو پروونشل اسمبلی جو بھی اس کی ریلیٹڈ اسمبلی ہے پروونشل اسمبلی اس کو سبمٹ کر دے گا. تو اس طرح سے یہ 4 آرٹیکلز ہیں 168، 169، 170، 171 جو بنیادی لا ہیں، پرائمری لا ہیں، اور آڈیٹر آفس کو یہ پاور دیتے ہیں. اور یہ اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا آفس جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، اس کی ساری جو پاورز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہیں. کچھ پاوروں کو آگے مزید جو ہے ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اس کے پہلے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم 2 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. نمبر 1 کی کانسٹیٹیوشن، اور نمبر 2 یہ جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آڈیٹر جنرل فنکشنز، پاورز اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس آرڈیننس 2001. یہ آرڈیننس ہے جو جولائی 2001 سے امپلیمنٹ ہوا ہے. اس میں کن چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے، کچھ پاورز کو کلیئرٹی سے بتایا گیا ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جب یہ ایشو کیا تو اس کے اندر چیزیں آ گئی ہیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں، ان میں ہم تمام چیزوں کو تو نہیں پڑھیں گے، ہم متعلقہ چیزیں جو ان کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. مزید اگر کسی کو شوق ہے دیکھنے کا تو پھر وہ کانسٹیٹیوشن میں اور آرڈیننس کو جا کے دیکھ لیں. یہاں پہ چونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم آڈیٹر جنرل کے دفتر سے آپ کو تھوڑا سا اس کے ویل اویئر کر دیں کہ یہاں پہ کیسا ہے، پاورز کہاں سے آتی ہیں. تو اس میں جو آرڈیننس ہے اس میں ہمیشہ جب ریفر کیا جائے گا ہم کو کہیں گے سیکشن، جو بھی سیکشن ہے وہ ہم اس کو ریفر کریں گے. تو اس میں جو سب سے پہلی سیکشن ہے جو ریلیٹڈ ہے وہ سیکشن 7 ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ آڈیٹر جنرل ٹو سرٹیفائی اکاؤنٹس. اس میں کیا ہے، دی آڈیٹر جنرل شل آن دی بیسس آف سچ آڈٹ ایز ہی میں کنسیڈر اپروپریٹ اینڈ نیسیسری سرٹیفائی دی اکاؤنٹس compiled and prepared by Controller General of Accounts or any other person authorized in that behalf for each financial year, showing under the respective heads the annual receipts and disbursements for the purpose of the federation of each province and of each district, and shall submit the certified accounts with such notes, comments or recommendations as he may consider necessary to the President or the Governor of a province
or the designated district authority as the case may be. تو اس سے یہ پتہ چلا یہ وہ پہلی سیکشن ہے سیکشن 7 جو سرٹیفکیشن آف اکاؤنٹس کو جس کو ہم سرٹیفکیشن آڈٹ بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم فائنینشیل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، یہ وہ سیکشن 7 میں امپورٹڈ ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی، پروونشل گورنمنٹ کے بھی، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی جب ہم آڈٹ کریں گے جو اینول ہونا ہے، چونکہ اس میں یہ بات ہے یہ ہر سال مینڈیٹری ہے، ایچ فائنینشیل ہونا ہے. تو اس کے لیے یہ سیکشن ہے جو سیکشن 7 ہے آرڈیننس 2001 کے حوالے سے. دوسرا سیکشن ہے سیکشن 8 چونکہ کمپلائنس ود اتھارٹی آڈٹ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ سیکشن ہے، یعنی اس میں یہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ ایکسپینڈیچر فرام دی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ آف دی فیڈریشن اینڈ آف ایچ پروونس اینڈ ٹو ascertain whether the monies shown in the accounts as having been disbursed were legally available for and applicable to the service or purpose to which they have been applied or charged, and whether the expenditure conforms to the authority which governs it. یہ پہلا حصہ جو ہے سیکشن 8(1) کا اے، یہ ایکسپینڈیچر کو ڈسکس کرتا ہے. کہاں کون سے حصے سے؟ جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جتنی پیمنٹس ہوئی ہیں کسی بھی حوالے سے، فیڈرل گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، ان کو آڈٹ جو ایکسپینڈیچر اس میں سے اس کا آڈٹ کے لیے یہ سیکشن 8 کا اے ہے. سیکنڈلی آڈٹ آل ٹرانزیکشن آف دی فیڈریشن اینڈ آف دی پروونس ریلیٹنگ ٹو پبلک اکاؤنٹس. چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے 2 طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اور پبلک اکاؤنٹس ہے. تو پبلک اکاؤنٹ سے بھی جتنی ٹرانزیکشنز ہوں گی، کوئی بھی پیسہ پہ ہوگا، اس کا بھی آڈٹ جو ہے وہ یہاں اس سیکشن کے تحت کیا جائے گا. اسی طرح آڈٹ آل ٹریڈنگ، مینوفیکچرنگ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس اینڈ بیلنس شیٹس اینڈ ادر سبسیڈیری اکاؤنٹس kept by order of the president or of the governor of a province in any federal or provincial department. ایسا کوئی بھی ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کا جہاں پہ پروفٹ اینڈ لاس بنتا ہے، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے یا ٹریڈنگ ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس کو آڈٹ کرنے کی بھی جو پروویژن ہے وہ بھی سیکشن 8 میں ہی ہے. اسی طرح آخری بات یہ کہ آڈٹ سبجیکٹ ٹو دی پروویژنز آف دس آرڈیننس دی اکاؤنٹس آف اینی اتھارٹی اور باڈی established by the federation or a province, and in each case to report on the expenditure transactions or accounts so audited by him. اس کے علاوہ یعنی کوئی بھی اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اگر کوئی ہے تو ان سب کو آڈٹ کرنے کی جو پروویژن ہے وہ سیکشن 8 کے تحت وہ ڈیٹر جنرل پاکستان کے پاس ہے. تو یہ بھی بڑی سیکشن 8 بڑی امپورٹنٹ سیکشن ہے ایکسپینڈیچر کے حوالے سے. فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے یا پبلک اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے یا کسی مینوفیکچرنگ پروفٹ لاس اکاؤنٹ جو کوئی ایسے ادارہ جو اس میں سے ہو رہا ہے یا کوئی بھی اتھارٹی یا باڈی بنائی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ نے، تو اس کے ایکسپینڈیچر کا آڈٹ بھی اس سیکشن کے تحت ہوگا. یہ سیکشن 12 ہے، یہ ریسیٹس، آڈٹ آف ریسیٹس کے حوالے سے ڈسکس کرتی ہے. دی آڈیٹر شال آڈٹ آل ریسیٹس وچ آر پیبل ان ٹو دی کنسالیڈیٹڈ فنڈ اور پبلک اکاؤنٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ آف ایچ پروونس and in the accounts of each district, and to satisfy himself that all such receipts which are payable into the consolidated fund, public account or any district account have been properly and correctly deposited, and rules and procedures relating to which receipts are being fully observed, and the systems are in place to ensure proper assessment and collection of government receipts. receipt کا audit collection اس کی جہاں سے بھی ہو رہی ہے صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کو آڈٹ کرنے کی بھی جو پروویژنس ہیں وہ اس سیکشن 12 کے تحت وہ ڈیٹر جنرل پاکستان کے پاس ہیں. تو یعنی ہم اس میں تینوں چیزیں آ گئی ہیں کہ سرٹیفکیشن آڈٹ بھی آ گیا، اس کے بعد ایکسپینڈیچر آڈٹ بھی آ گیا اور ریسیٹ کا آڈٹ بھی آ گیا. یہ بڑی میجر چیزیں ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ بات ہے جو اس آرڈیننس کے حوالے سے سمجھنے والے یہ کہ جو پاورز آف آڈیٹر ان کنیکشن ود دی آڈٹ آف اکاؤنٹس، جب وہ آڈٹ کرتے ہیں تو پھر یہ سیکشن 14 وہ ہے کہ اگر کوئی ریکارڈ پروڈیوس نہیں کرتا کوئی بھی آفیسر تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا. تو یہ کہ دی آڈیٹر جنرل شل ان کنیکشن ود دی پرفارمنس آف ہز ڈیوٹیز انڈر دس آرڈیننس ہیو اتھارٹی ٹو انسپیکٹ اینی آفس اکاؤنٹس انڈر دی کنٹرول آف دی فیڈریشن اور آف اے پروونس اور آف اے ڈسٹرکٹ انکلوڈنگ ٹریجریز اینڈ سچ آفیسز ریسپانسبل فار دی کیپنگ آف انیشیل اور سبسیڈیری اکاؤنٹس, and to require that any accounts, books, papers, and other documents which deal with or form the basis of or otherwise relevant to the transactions to which his duties in respect of audit extend shall be sent to such place as he may direct for his inspection, and to inquire or make such observation as he may consider necessary,
and to call for such information as he may require for the purpose of the audit. یعنی یہ کہیں بھی وہ کال کر سکتے ہیں. ہر قسم بکس ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروڈیوس کی جائیں ہر آفس کی جن کے آڈٹ ہوئے. اور جو دو باتیں اس میں اور بیان کی گئیں کہ ہر آفس جو دی آفیسر ان چارج آف اینی آفس اور ڈپارٹمنٹ shall afford all facilities and provide record for audit inspection and comply with the request for information in as complete a form as possible and with all reasonable expedition. جلد سے جلد اس کو ہر قسم کا ریکارڈ آڈٹ کرنے کے لیے پروڈیوس کیا جائے. Any person or authority hindering the auditorial functions of the Auditor General regarding inspection of accounts shall be subject to disciplinary action under relevant efficiency and disciplinary rules applicable to such person. تو یہ اگر نان پروڈکشن آف ریکارڈ ہوگا تو پھر اس کے اوپر یہ ہماری سیکشن 14 جو ہے یہ اس کے اوپر اپلائی ہوگی. تو یہ وہ میجر ہماری جو چار تھیں کہ سیکشن 7 سیکشن 8 سیکشن 12 اور سیکشن 14 جو ہیں یہ میجر ہیں. باقی اور بھی ہیں لیکن یہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں جن کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آڈیٹر جنرل کی جو فنکشنز اور پاورز ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھا جا سکے. تو یہ آج تک اس جو ہمارے ایسا تھا اس سلسلے میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا. تو امید ہے آپ کو یہ اچھا لگے گا. کوئی پرابلم ہوگا تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں مزید. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.